اچھا، ہم سب لوگ یہاں پہ آج جمع ہیں، جو تو آپ کی مینجمنٹ ہے وہ بھی اسی پیج کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس جو نئی نسل ہے اس کی کردار سازی کے لیے ہم نے کچھ کام کرنا ہے۔ آپ سب لوگ بھی اسی مقصد کو لے کر بہت زیادہ ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کردار سازی کو کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھیں اور بہتر طریقے سے اس نسل کی کردار سازی کر سکیں۔ ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ہم پلے کریں گے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، جو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ کردار سازی اصل میں ہوتی کیا ہے، اور نئی نسل کی کردار سازی کرنے کے لیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کون سا میتھڈ اپنایا ہے، ہمارا جو کریکٹر بلڈنگ کا جو ماڈل ہے وہ کون سا ہے، دنیا کے اندر اس وقت کون کون سی پریکٹسز چل رہی ہیں کریکٹر بلڈنگ کی، اور ہم اس والے ماڈل کو لے کر ہم کس طرح کی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈسکشنز جو ہے وہ ان 2 دنوں کے اندر ہوں گی۔ سٹارٹ ہم اسی ڈسکشن سے لے رہے ہوں گے، لیکن آگے چل کے جو کنٹینٹ آپ کے سکولز کے اندر آیا ہوا ہے، آپ کی اسٹوڈنٹس کے پاس موجود ہے، جو بکس وہاں موجود ہیں، ان بکس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب بنیادی طور پر ہے کیسی، اس کتاب کو ہم نے پڑھانا کیسے ہے، اس کتاب کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ آبجیکٹیوز کیسے حاصل ہوں گے، اور وہ ایک عام درسی کتاب سے کیسے مختلف ہے۔ تو یہ وہ سارے ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے جو ہم انشاءاللہ اپنے ان 2 دنوں کے اندر حاصل کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ سب لوگ تعارف تو چونکہ ہم نہیں لے سکے آپ سب سے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ آپ سب ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ایجوکیشن وائز آپ سب لوگوں نے ضرور ہسٹری بھی پڑھی ہوگی، اور ایجوکیشن کی جو بیسکس ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہوں گی۔ اگر مجھے تھوڑا سا جائزہ لینا ہو کہ ہسٹری کے لوگ کون ہیں یہاں پہ، ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، بیک گراؤنڈ جن کا ہسٹری کا ہے، تاریخ پڑھی ہو، ایم اے تاریخ کیا ہو، یا ایم اے سیاسیات، یا ایم اے تاریخ، یا کوئی لوگ نہیں ہیں؟ چلیے، تھوڑی بہت تاریخ جانتے ہوں گے، کہیں سنی ہوگی، کہیں ہم نے گزرتے ہوئے کہیں پڑھی ہوگی۔ ہم تھوڑا سا آپ کو کوشش کریں گے کہ 1-2 منٹ کے لیے ہم تاریخ میں چلے جائیں، اور تاریخ کے کوئی 1-2 پیجز کو کھول کے ہم یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، 712 میں پاکستان کے کانٹیکس میں آپ بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، برصغیر پاک و ہند۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بیٹھیے۔ ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سر دار ارقم جو بنا تھا حضرت ارقم کے گھرانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا ایک جو ایجوکیشن سسٹم وہاں قائم کیا تھا۔ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن میں صحابہ ہمارے آتے ہیں، وہ چھپ کے وہاں تعلیم دیا کرتے تھے، تو حضرت ارقم کی طرف ہم کو دار ارقم۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں وہیں پہ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم تاریخ اس وقت کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے اندر بعثت ہوتی ہے، اور آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کے قریب ترین جو 2 بڑی ریاستیں موجود تھیں، جو 2 بڑی سلطنتیں موجود تھیں، ان کے کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ جی، کیسر و کسریٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یا رومن امپائر تھی اور دوسری پرشین امپائر تھی، جس کو ہم اردو میں بازنطینی امپائر بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو ساسانی سلطنت بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2 بڑی ریاستیں وہاں پہ موجود ہیں، اور پچھلے 200 سال سے یہ وہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں حکومت کر رہی ہیں۔ کبھی کسی ایک ریاست کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، وہ دوسری ریاست کے کچھ ایریا کو اپنے زیر کر کے اس کے اوپر حکومت کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سپر پاور شو کر لیتے ہیں، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ والی ریاست پھر سے کچھ پاور گین کر لیتی ہے اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا پاورفل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ جو کشمکش کا سلسلہ ہے ان دونوں کے درمیان میں، یہ 200 سال تک کا چلتا رہتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور ان دونوں ریاستوں میں سے کوئی ایک ریاست بھی کسی دوسری کو مکمل طور پہ ختم تو دور کی بات اپنے زیر نہیں کر سکتی۔
دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں سپر پاور کی فارم میں رہتے ہیں. جیسے اگر ہم آج کی مثال لے لیں تو ایک طرف امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور ہے, دنیا ساری مانتی ہے. دوسری طرف سے چائنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں سپر پاور کے مقابلے میں لا کر آ کے کھڑا ہو جاؤں. تیسری طرف کچھ اور, جس کو ہم ملٹی پولر ورلڈ اس وقت کہتے ہیں, کچھ اور پاورز ہیں جو اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاور گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے سپر پاور بنانے کے اس میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یہ دو پاورز اس وقت موجود ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. جیسے میم نے یہاں بات کی کہ آپ ایک ایسا سسٹم وہاں پہ بناتے ہیں اور وہ سسٹم بہت سے مختصر سے عرصے کے اندر, وہ عرصہ کوئی 20 سے 22 سال کا عرصہ میکسیمم بنتا ہے, کہ جس عرصے کے اندر وہ ساری ایسی ٹیم تیار کرتے ہیں کہ جو ان دونوں سلطنتوں کو ایٹ دا سیم ٹائم, دونوں سلطنتوں کو پورے کا پورا, ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے کے پوری سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو, ود دا پیسج آف ٹائم دونوں سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ پوری آدھی سے زیادہ دنیا تک آ جاتا ہے. لیکن ان دونوں سلطنتوں کو ختم کرنے کے بعد یہاں اپنی حکومت قائم کرنے پہ یعنی وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ 20 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر وہ ایک ایسی تربیت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صفا, وہ جو پہلی درسگاہ ہے جس کو ہم نے دار ارقم کا نام بھی دیا, کہ وہ وہاں سے وہ ٹیم تیار کی گئی, وہ ایسی نسل تیار کی گئی کہ جس کو کچھ ٹائم پہلے آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی تاریخ میں پڑھتے ہیں, کچھ ٹائم پہلے وہ لوگ شیفرڈز تھے, وہ چرواہے تھے, وہ جنگلوں کے اندر اونٹ چراتے تھے, وہ بکریاں چراتے تھے. لیکن اور اس وقت کی جو وہاں عرب کی بھی آبادی تھی, عرب کے جو پاپولیشن تھی, وہ بھی ان کو کسی خاطر خواہ کسی خاص رسپانسبلٹی کے اوپر نہیں تھے سمجھتے, یا کوئی بہت زیادہ ان کو فوقیت نہیں تھی ملتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سے مختصر سے ٹائم کے اندر, 20 سال کے عرصے کے اندر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ ٹیم اس قدر تیار ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیم ان دونوں بڑی سلطنتوں کو زیر کرنے کے قابل ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہو جاتی ہے. اب وہ ایسی کیا ویلیوز تھیں, ایسی کیا اسٹریٹجیز تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیم کو سکھاتے ہیں, اس ٹیم کو ساری اسٹریٹجی سے گزارتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر کہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آج کل کے دور کو اگر ہم لیں, ایک سفیر ہے, ہم کسی دوسرے ملک میں جب سفیر بن کر جاتے ہیں تو سفیر کو اس ملک کی زبان بھی آنی ہوتی ہے, سفیر کو اس ملک کی ساری کے ساری ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے, سفیر کو وہاں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت کے جو سفراء موجود بنائے گئے تھے ان کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز پیدا کر دی گئی تھیں, ان کے اندر وہ ساری زباندانی کا جو عبور تھا وہ ان کو حاصل کروا دیا گیا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے حساب سے جو جدید ٹیکنالوجی تھی جو آس پاس کے ملکوں کے پاس موجود تھی, اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے, اس کا عبور حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں. آپ منجنیق کی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے یمن بھیجتے ہیں باقاعدہ اپنے صحابہ کو کہ جا کے وہاں سے منجنیق کی ٹیکنیک سیکھ کے آ جائیں. آپ دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے عیسائیوں کی حکومتوں کے پاس اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ وہاں سے یہ ٹیکنیک سیکھ کے آ جائیں. اور پھر یہ مختصر سے عرصے کے اندر یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ پوری کی پوری جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے. اچھا, یہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عروج جو ہے ایک بہت زبردست اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں شاندار قسم کا عروج تھا. یہ عروج یہاں سے آگے چلتا ہے اور ہماری حکومتیں رہتی ہیں ساری دنیا کے اندر. اور یہ ساری کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل پاور کیا تھی؟ اسلام تھا. ٹھیک ہے, اسلام کہہ سکتے ہیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. ٹھیک, کردار سازی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرتی تھی تربیت سے. اچھا ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ کیا تھا کہ یہ علمی اور اخلاقی برتری تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کے ساتھ سٹک رہے, اپنی بیسک ویلیوز کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتے رہے. اور یہ حکومت کا سلسلہ چلتا ہے. تاریخ کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں, میری یہ سلائیڈ کے اندر بھی یہ ڈیٹیلز موجود ہیں, لیکن یہ اس وقت لگ نہیں پا رہی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہی ٹائم بعد, ایک خاص وقت کے بعد, مسلمان یہاں اپنے اس عروج سے زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ زوال اس کی یعنی آخری حد کیا ہوتی ہے وہ ہم سب ابھی آگے چل کے دیکھیں گے. اس زوال کی ایک حد تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
दो रियासतों को अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ 50 गुना बड़ी रियासत जिसको हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ उससे 50 गुना छोटी रियासत जिसको हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि 50 गुना छोटी रियासत आबादी के लिहाज से भी और रिसोर्सेज के लिहाज से भी ये अपने से बड़ी 50 गुना बड़ी रियासत के ऊपर हुकूमत करती है, और ये हुकूमत इनकी 350 साल तक रहती है। 350 ईयर्स हॉलैंड क्या करती है, हुकूमत करती है किसके ऊपर? हॉलैंड का जो है वो एक पूरा यानी सिलसिला चलता है किसके ऊपर? इंडोनेशिया के ऊपर हुकूमत का। और यहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं, यहाँ से जो है वो जो मिनरल्स हैं वो यहाँ से इकट्ठे होते हैं, और हॉलैंड को तकवीत मिलती है इन 350 सालों के अंदर। और हॉलैंड जो है वो खुशहाल तरीन मुल्क या खुशहाल तरीन सल्तनत जो है वो पूरी दुनिया की बन जाती है, जबकि इसके नतीजे में इंडोनेशिया में जो है वो हालात अबतर से अबतर होते चले गए। और फिर यहीं पे नहीं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि जहाँ स्पेन के अंदर, बगदाद के अंदर हमने तारीखें रकम की और एक तहजीब और एक सकाफत का एक बहुत बड़ा नाम हमने छोड़ा, लेकिन वक्त यहाँ आन पहुँचता है कि जब हम स्पेन से निकल रहे होते हैं तो स्पेन से हमारी हालत ये होती है कि हमें आखिरी शर्त हमें जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि या तो आप हमें हमारा जो मज़हब है ईसाई मज़हब, या तो उसको कबूल कर लें, या फिर आप अगर माइग्रेशन यहाँ से कर सकते हैं तो माइग्रेट कर जाएं। हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारी इस धरती के अंदर आपके पास कोई जगह मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि वहाँ से मजबूर होकर जो लोग तो माइग्रेट कर सकते हुए होते थे, उन्होंने तो माइग्रेशन वहाँ से कर ली और दूसरे मुल्कों में जाके आबाद हुए। लेकिन जो लोग ये ना कर सके, उन्होंने मजबूरन उस मुल्क का, उस वक्त की रियासत का जो है वो दीन एक्सेप्ट किया जो ईसाई मज़हब था, और उसके बाद से जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारी। यानी ये हमारी अबतरी की एक आखिरी मिसाल है। और फिर यहीं पे जो है वो हमारा ज़वाल ख़त्म नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जंग अज़ीम अव्वल जब 1919 के अंदर कोई सेटलमेंट्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक खिता भी नहीं बचता कि जहाँ पर मुसलमान इंडिपेंडेंटली या जो है वो कोई ऐसी रियासत हो कि जहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी का कानून चला सकते हों। इवन कि हमारी जो मक्का और मदीना भी, और ये जो खाने काबा की सिक्योरिटी और ये सारा कुछ, ये भी हमें एक सेटलमेंट के तहत मिलता है, और ये हमें सेटलमेंट के तहत हमें दिया जाता है कि आप इसकी निगरानी करें, लेकिन असल में ये सारे का सारा रूल जो है वो हमारे पास है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब तक की जो दुनिया की इस वक्त 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो इसमें भी हमें कोई ऐसा मुल्क इस वक्त नज़र नहीं आता कि जो हम ये क्लेम कर सकें, या वो मुल्क ये क्लेम कर रहा हो कि मैं इस वक्त मुसलमानों की लीडरशिप के लिए तैयार हूँ, या मैं ऐसी लीडरशिप तैयार करने के लिए तकदो कर रहा हूँ कि जो कल को मुसलमानों की हुकूमत को और मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बागडोर को संभाल सके। तो इस वक्त हम यानी हर तरह से अबतरी का शिकार हैं, और नतीजा ये निकला है कि किसी भी मुल्क ने, किसी भी रियासत ने, ख़ासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, कि ये सोचने तक भी गवारा नहीं किया कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें वो जिन स्टेप्स की वजह से हम दोबारा से अपना अरूज हासिल कर सकें। कहीं शायद इंडिविजुअली कुछ इनफरादी तौर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, लेकिन वो कोई एज आ होल बहुत बड़ी सेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये इत्मीनान बख्श हैं कि इतने अरसे के बाद जो है वो हम इस पोजीशन पे होंगे कि हम दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकें। लेकिन आज के इस सेशन के अंदर हम इस बात का अज़्म लिए यहाँ बैठे हैं कि मुसलमान जिस उरूज के साथ अपना आगाज़ करते हैं और फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक धाक और एक अपना सिक्का बिठा देते हैं, उसी उरूज की तरफ हमारा ये कदम, हमारा ये सफ़र आज से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे जैसे हमसे हो सका, जितना पार्ट हम अपना प्ले कर सकें हमने इसके अंदर डालना है। और हमने ये जो नई नस्ल, हम तो खुद गुजर चुके हुए हैं सारे फेज़ से, लेकिन जो नई नस्ल इस वक्त हमारे हाथों के अंदर मौजूद है, और जिस नई नस्ल ने कल को इसी पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो वहाँ वो नई नस्ल इस काबिल हो कि कम अज़ कम वो मुस्लिम दुनिया की जो है वो रहनुमाई कर सके, उनको एक लीडरशिप मुहैया कर सके, और फिर ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि वहाँ से पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो एक ये ख्वाब लेकर हम यहाँ से उठ रहे हैं इंशाल्लाह। और ये सारी 2 दिन की जो हमारी एक्टिविटी होगी, जो एक्सरसाइज होगी, ये बुनियादी तौर पर यही समझने की होगी कि हम वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमने पूरा करना है, ऐसी कौन से वो स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनको जानना ज़रूरी है, और जिसके ज़रिए से हम अपनी नई नस्ल की
تعمیر کر کے، ان کے کردار کی بہتری کر کے، ان کے افکار کی تطہیر کر کے ہم اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاس جو کریکٹر بلڈنگ کا جو ماڈل ہے وہ الحمدللہ ہم نے کوشش پوری یہ کی ہے کہ اس ماڈل کو ہر زاویے سے پورے کا پورا ماڈل اس کو سمجھا جائے، اور ہر زاویے سے اس ماڈل کے اندر چیزیں جو ہے وہ ڈالی جائیں، تاکہ کسی بھی طرح سے ہماری یہ نئی نسل جہاں پہ دور جدید کے تقاضے، جہاں پہ اس کو چیلنجز ہیں ان کا سامنا اس نے کرنا ہے، اس بچے نے، وہاں پہ یہ ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بیسکس بھی اس بچے کے اندر جو ہے وہ ازبر ہو جائیں. اس رف شیٹ پہ کر لیں، اس میں ہے، رف شیٹ پہ کر لیں. اس پہ جب ہم آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. سکول کا لفظ سوچتے ہی آپ کے ذہن میں پہلے 5 الفاظ کون سے آتے ہیں بغیر سوچے، بغیر فلٹر کیے ہوئے؟ وہ لکھ لیں. جنگل کے بارے میں جو بھی پہلی تھاٹ آپ کی کریٹ ہوتی ہے وہ لکھ لیں. 5 الفاظ. آپ کے پاس ورک شیٹ ہے؟ ورک شیٹ ہے نا آپ کے پاس؟ ٹھیک جی. تیسرا لفظ ہے بازار. ہم نے اسکول پہ 5 الفاظ بنائے جو ہماری ذہن میں آئے. کوئی شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا 5 لفظ آئے ہیں ذہن میں؟ جی جی، ویل ڈن، تھینک یو. آپ بتائیے. ٹیچر، بکس اور نصابی سرگرمیاں. ٹھیک ہے. اور جنگل پہ کیا آیا ہے؟ جانور، درخت. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، صحیح صحیح. بازار، دکانیں، کپڑے، خرید و فروخت کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے. شور شرابہ، بالکل ٹھیک ہے. گہما گہمی، تھینک یو. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس لفظ ہے کردار. جس طرح 5 لفظ آپ نے اس کے سوچے ہیں، اس کے بھی 5 لفظ سوچئے. وہ پہلے اپنی رف شیٹ کے اوپر لکھیں اور پھر ان کو اٹھا کے یہ جو کردار کا باکس بنا ہوا ہے اور اس میں 5 دائرے بنے ہوئے ہیں، 5 دائروں کے اندر 5 الفاظ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. کس نے لکھ لیے ہیں؟ کردار کا لفظ سوچتے ہی ہماری ذہن میں جو پہلی تھاٹ آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اخلاق، تربیت. ٹھیک ٹھیک، اچھا. دیانتداری، شرم و حیا، سیرت، ایمان، ذہنی نشوونما. صحیح. 5 لکھنے، 5 پورے کریں. شاباش. 5 ان کو گول جو سرکلز ہیں اس کے اندر لکھ لیں ان کو. چلیے. اب یہ جو 5 الفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان 5 الفاظوں کو جوڑ کے کردار کی ایک تعریف بنائیں جو ہر کسی کی اپنی تعریف ہوگی. ہاں، یہاں کہیں کارنر پہ اوپر کر کے لکھ لیں. سوری. انسان کے ساتھ اور رب کے ساتھ مخلص ہونے، اقتدار کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کا احترام کرنا. دوبارہ سنائیے. کردار، اخلاق، انسان کے ساتھ اور خصوصاً رب کے ساتھ مخلص ہونے اور اقتدار کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کا احترام. زبردست، بہت شکریہ. بیٹھیے. جی جی پلیز. کسی انسان کی وہ خوبیاں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے سامنے محبوب یا کم از کم باعتبار بنا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. جی کوئی اور شیئر کرنا چاہیں گے اپنی تعریف؟ جی کسی اور کی تعریف، کردار کے اوپر کی گئی تعریف. جی ہمہ پہلو اور تمام جامع پہلوؤں کو حاصل کرنا کردار ہے. بہت اچھا. سر آپ میں سے کوئی شیئر کریں گے کردار کی کیا تعریف بنی ہے ان 5 الفاظوں کو جوڑ کے؟ ایسے رویے اور عادات جنہیں اپنا کر انسان اللہ اور اس کے رسول اور انسانوں کا پسندیدہ بن کر کے زندگی گزارے. زبردست. آپ نے الفاظ کون سے چنے تھے؟ کردار، اخلاق، سچ، امانت، حیا اور دیانت. ٹھیک ہے، ویل ڈن. چلیے شکریہ جی. آگے چلتے ہیں. آگے
ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کردار بنیادی طور پر کیا ہے، اور جو تعریف آپ لوگوں نے کی ہے اسی تعریف کے تناظر میں ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی کردار کی تعریف کو آگے چل کے موقع ہمیں ملے گا ریفریز کرنے کا تو ہم ریفریز کریں گے۔ چلیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ عام طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر جو بھی سکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کردار سازی کے اوپر کام کر رہے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہمارا کام ہے، تو آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس داخل کروائیں۔ تو وہ ایسے کون سے کام یا کون سی سرگرمیاں ہیں جن کو وہ کریکٹر بلڈنگ کی سرگرمیاں گردانتے ہیں؟ دین کے بارے میں کچھ نالج دے دیتے ہیں، ٹھیک۔ اخلاق کے حوالے سے کچھ بتا دیتے ہیں۔ اخلاق میں کیا بتاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑوں سے احترام، ٹھیک ہے، ٹھیک، ڈریسنگ وغیرہ کرنا سکھا دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ڈسپلن سکھا دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولیں، ان کے رول ماڈل سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک۔ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں، اور اخلاق حسنہ پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے اور کو شیئر کرنا ہو؟ جی سوری سوچ کو وسعت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم نے جو ڈسکشن کی ہے تقریباً یہی کچھ ڈسکشن ہم کر چکے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کردار سازی بنیادی طور پر کچھ آداب سکھا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم نے کہا کچھ آداب سکھا دیتے ہیں جس کو ہم نے اخلاق حسنہ کہہ دیا۔ کہیں پہ سچائی کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، اور کہیں پہ جو ہے وہ کچھ خاص قسم کی پریکٹسز کروائی جاتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ڈسپلن کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہیں پہ ڈریسنگ کے حوالے سے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، لباس جو ہے وہ شکل و لباس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی کروائی جاتی ہے۔ کچھ جو اسلامک اسکول ہوں گے تو وہ خاص طور پہ کچھ اسلامک لباس پہنواتے ہیں بچوں کو نا، یعنی عبایا اس کے اندر ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ اسکارف ہوگا، بچوں کا کوئی ڈریس جو ہے وہ خاص قسم کا ہوگا جس سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ اسلامک اسکول ہے۔ اسی طرح وہ کچھ دعائیں جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور کچھ عبادات جو ہے وہ اس کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سکولز میں تو باقاعدہ وضو کرنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور پھر وضو کے بعد باقاعدہ جماعت کروائی جاتی ہے، ایک بچہ جماعت کرتا ہے، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بلند آواز سے پوری نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ساری پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جس کو ہم سب لوگ یا وہ تعلیمی ادارے کردار سازی کا نام دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سب جو ہے وہ کردار سازی، یہی کردار سازی ہے یا یہ کردار سازی کا حصہ ہے؟ مکمل کردار سازی یہ نہیں ہے، جبکہ یہ کردار سازی کے سب پارٹس ہیں۔ یعنی ہم یہ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے کردار سازی کوئی اور چیز ہے، اور یہ بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ اصل میں کردار سازی ہے، یا کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ صرف انہی چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جی آپ جس وقت کہتے ہیں، ہم نے 11:30 کا ٹائم میرا خیال رکھا ہوا تھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ پریکٹسز ہیں یہ کردار سازی کرنے میں ہمیں سپورٹ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کام کردار سازی نہیں ہے۔ اچھا، کردار کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس سے متعلق کوئی مجھے کوئی شیئر کر سکتے ہیں کوئی انفارمیشن جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہو؟ دل کے ساتھ کیسے کردار کو لنک کرتے ہیں ہم لوگ؟ علماء دین بھی چونکہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے جو قرآن ایجوکیشن کے ٹرینرز ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جی جی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، جی جی دین کے اندر دنیاوی چیزیں یا گھریلو چیزیں یا کچھ اور چیزیں ہوں گی تو وہ جو کہنے والا ہے اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی کچھ بھی، اور بالکل ایسے دل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو وہ ذہن میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہ انسان کے اندر وہ کردار سازی آئے گی نہیں جب بالکل تک ٹھیک، دل کے اندر نہیں ہے۔ بالکل جی، ویسا ہی کردار ہوتا ہے، جیسا دل ہوتا ہے ویسے ہی کردار ہوتا ہے۔ جی جی ہوتا ہے اسی طرح اگر تنگ دل ہو تو وہ بھی کردار اس کے اندر سراغ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ساری دل کے ساتھ جا کے جڑتی ہے، جو بھی بات آپ محسوس کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ تعلق اس لیے دل کے ساتھ رکھتا ہے کہ آپ جو اس کے اندر محسوس کریں گے وہی آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دل سے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، دل سے بھی کہ آپ
आपके दिल में खटका पैदा करे तो इसलिए ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। वो जैसे गुनाह की और नेकी की जो तारीफ़ है, हाँ उसके अंदर जी जो चीज़ आपके दिल को खटके तो वो इसका मतलब ये है कि वो गुनाह है, जो आपके दिल को इत्मीनान बख्शे तो वो इसका मतलब ये है कि वो नेकी है। तो दिल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर जो किरदार साजी है ना, ये किताबें रटवाने से, चंद तारीफ़ें याद करवा देने से या कुछ ख़ास किस्म की प्रैक्टिस को बार बार करवाने से किरदार साजी नहीं होती। और वो प्रैक्टिसेस शायद उस ख़ास माहौल के अंदर, उस ख़ास वक्त के तहत और उस ख़ास सर्कमस्टांसिस में वो हो तो रही होगी और वो एक ख़ास वक्त तक चलती भी रहेगी शायद, लेकिन जब तक कि उस किरदार साजी के ज़रिए से, उन प्रैक्टिसेस के ज़रिए से दिल की दुनिया को तब्दील ना किया गया हो, उस वक्त तक वो किरदार साजी अमलन जो है वो उस फ़र्द के अंदर पैदा नहीं की जा सकती। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किरदार साजी की बात करेंगे तो किरदार साजी को हमेशा हम दिल के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि दिल जो है वो तज़किया का जो बेस है वो दिल है। जब भी हम प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं या जब हम तज़किए नफ्स की बात करते हैं, तो तज़किए नफ्स का बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक़ है वो दिल के साथ है। जब हमें अपनी दिल की दुनिया को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं और दिली तौर पर किसी चीज़ को या किसी काम को करने के लिए आमादा होते हैं, उसके बाद वो काम परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा होता है, बजाय इसके कि हम किसी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर, किसी ख़ास कंपल्शन के अंदर आकर उस काम को कर तो रहे होते हैं, लेकिन दिली तौर पर हमारी आमादगी जो है वो नहीं हो रही होती, तो वो काम हमारी रूटीन का, हमारी पूरी जो है वो दिलो दिमाग का, जिसको हम कहते हैं, वो हिस्सा नहीं बन पाती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, और जब जब वो लोथड़ा सही और सालम होता है तो इंसान सही होता है, दुरुस्त होता है, सही फैसले कर रहा होता है, सही काम कर रहा होता है। लेकिन जब वो ख़राब होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पूरे का पूरा बदन ख़राब हो जाता है। और फिर क्या इरशाद फरमाया कि ख़बरदार रहो, ये जो खून का लोथड़ा है ये बुनियादी तौर पर क्या है, गोश्त का लोथड़ा, ये क्या है, ये वो दिल है। तो दिल की पाकीज़गी, दिल को किसी काम की तरफ माइल कर देना और दिली तौर पर जो है वो चीज़ों को लेकर चलना असल में किरदार साजी की बुनियाद है। जब तक हम खुद भी और जब तक हम उन सब अफराद को जिनकी हम किरदार साजी करना चाहते हैं उनको इस लेवल के ऊपर ना लेकर आ जाएं, दिल का रिश्ता जो है वो उनके साथ ना हमारा जुड़े और हम इस रिलेशनशिप को, जिसको हम टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप या मेंटोर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है, ये जब तक क्रिएट नहीं होगा तो हम कुछ तारीफ़ें याद करवा रहे होंगे, हम कुछ उनको प्रैक्टिसेस ज़रूर करवा रहे होंगे, लेकिन उन प्रैक्टिसेस का हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर कुछ जो है वो नतीजा नज़र नहीं आ रहा होगा और वो एक प्रैक्टिस बन के रह जाएगी। उसका आउटपुट वैसा नहीं होगा जो आउटपुट अमलन होता है, कि जिसमें जब टीचर और मेंटोर का, आपको याद होगा कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं और एक साहिब आते हैं और वो खूबसूरत उजले लिबास के अंदर मौजूद होते हैं, और वो जब आते हैं तो आप जिस पोजीशन में बैठे होते हैं दोजानों, वो भी उसी पोजीशन में आपके घुटनों के साथ घुटने लगा के बैठते हैं। ये हदीस आप लोगों ने पढ़ी है। फिर कन्वर्सेशन चलती है, जी हदीस जिब्रील है, फिर एक लंबी कन्वर्सेशन चलती है। अच्छा, वो लंबी कन्वर्सेशन जो है वो क्या होती है, वो बेसिकली मुझे और आपको और बाकी अवाम को समझाने के लिए होती है। उसमें एहसान का जिक्र आ जाता है, उसमें दीन के बारे में सारी डिटेल्स आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल आ जाती है। लेकिन वो जो रिलेशन बिल्ट है ना, वो रिलेशन यहाँ पे जाके बिल्ट हुआ कि ये लोग जब 1 to 1 आके बैठे, मैं समझा पा रहा हूँ ये नहीं, यानी स्टूडेंट का और मेंटोर का। अब मेंटोर एक अगला लेवल है, हम लोग तो अभी टीचर लेवल के ऊपर मौजूद हैं और हमने इससे अपने आप को डेवलप करके मेंटोरशिप वाले लेवल के ऊपर लेकर जाना है, जहाँ पे बच्चा या जहाँ पे वो फर्द जो हमारे साथ अटैच है वो हमें अपना खैरखा उतना ही समझे जितना वो खुद अपनी ज़ात के लिए समझ रहा है खुद को। मैं समझा पा रहा हूँ? ये एक बहुत अगला लेवल है। जब हम ये लेवल अटेंड कर लेते हैं उस वक्त हम समझेंगे कि हम किसी हद तक किरदार साजी की बुनियादों को टच कर रहे हैं और हम तब जाके किरदार साजी कर पाएंगे। अदरवाइज ये किरदार साजी सारी की सारी किताबों के हिस्सा बन के रह जाएगी, कुछ प्रैक्टिसेस होकर रह जाएंगी, कुछ यादें याद हो जाएंगी, कुछ दुआएं हमें, कुछ इबादत हम करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह नमाज के बारे में भी आप सब लोगों को चूँकि इल्म है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, कि वो नमाज जो पूरी रूह के साथ और पूरी खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाती है उसको किस तरह से फरिश्ते जाके पेश करते हैं और उसके मुकाबले में बाकी नमाजों का क्या सिलसिला है। आपने वो सुनी ना वो वाली हदीस भी, कि आखिरी वाला लेवल क्या है कि काले कपड़े के अंदर लपेट के आपको वापस कर दी जाती है। आपने वुजू भी किया, आपने टाइम भी निकाला, आपने जो है वो मस्जिद तक भी गए या आपने घर के अंदर नमाज पढ़ी, जो कुछ भी किया, ये सब कुछ करने के बावजूद खुदा न खास्ता अगर वो लेवल आ जाए तो हमें सोचना होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक दिल की हुजूरी, जी हुजूरी जिसको हम कहते हैं, दिल का वहाँ पे प्रेजेंट होना,
اور دلی طور پہ ہر اس پریکٹس کو کرنا, اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے سارے کے سارے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بیکار ہوں گی. آگے چلتے ہیں. فرد کی جو مجموعی نشوونما ہے وہ ان 6 ایریاز کے اندر بیسیکلی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, 2 طرح کی, ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ اور ایک ہوتی ہے گروتھ. یہ ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو ذرا ان کے سامنے تھوڑی کم بات کرتا ہوں چونکہ کم نالج والا آدمی ہوں, لیکن جو گروتھ ہے وہ نارمل ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں. جیسے بچہ ایک دن پیدا ہوا تو 10 دن بعد وہ 10 دن کا بچہ کنسیڈر ہوگا نا, 4 ماہ بعد وہ 4 ماہ کا بچہ ہے, اس کا جسم بڑھتا جا رہا ہے, اس کی باڈی بھی کچھ گرو ہوتی جا رہی ہے اور وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہم لوگ ہیں تو اب میں آپ کے سامنے اس وقت 33 سال کا ایک بندہ موجود ہوں, آپ سب لوگ میرے سامنے موجود ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہ تو گروتھ کے پیٹرنز ہیں جو قدرتی طور پر جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو مشق کرنی ہوتی ہے, جس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, جس کو آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ یعنی ڈیولپمنٹ کے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ آپ کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے بنیادی طور پر یہ ذہنی ڈیولپمنٹ ہے, سماجی ہے, روحانی ہے, جذباتی ہے, اخلاقی ہے اور جسمانی نشوونما ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے 6 ایریاز ہیں, ان 6 کے 6 ایریاز میں, جی کوئی بات ہے, اچھا, ان 6 کے 6 ایریاز میں پورے کا پورا جو ہے وہ انسان کو ڈیولپ ہونا چاہیے, تب جا کے ہم اس کو کہیں گے کہ وہ جو ہے نا کریکٹر فل قسم کا کوئی انسان ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ذہنی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ذہنی طور پر اتنا ڈیولپ ہونا ضرور ہے کہ وہ ایک اچھے فیصلے کر سکے, وہ ایسے فیصلے کر سکے کہ جس کے نتیجے میں اس کی فیملی کو, اس کے معاشرے کو اور اس کے اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہو سکے, جس کے نتیجے میں کسی کو نقصان نہ پہنچے, جس کو ہم سوبر ڈیسیژنز کہتے ہیں, وہ ڈیسیژن اس کے اندر, وہ پاور اس کے اندر ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اگر ایسی پاور کسی کے اندر ڈیولپ نہیں ہے, باقی ساری کی ساری ڈیولپمنٹ موجود ہے, ذہنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو وہ معاشرے کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی کارآمد فرد کنسیڈر نہیں ہوگا. اسی طرح ہم اگر سماجی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, ایک طرف ہم دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈیولپ ہے, بہت اچھے ڈیسیژنز بھی لے رہا ہے, جسمانی طور پر بھی اس کی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن سماج میں وہ اپنا رول جو پلے کرنا اس نے وہ رول پلے نہیں کر پا رہا. جو اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھی, جو فیملی میٹرز میں اس کو کام کرنا تھا وہ نہیں کر پایا. ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پر وہ بہت اگلے لیول کا آدمی ہو, راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کر رہا ہو, اس کی کوئی جو ہے وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ رہ رہی ہو, باقی تمام کے تمام فرائض کو بھی وہ پورا کر رہا ہو, ان سنتوں کو بھی پورا کر رہا ہو, لیکن جہاں اس کی ضرورت سماج کو تھی وہاں پہ اس نے اپنا رول پلے نہیں کیا یا وہ پلے نہیں کر سکا. جہاں پہ ضرورت اس کو اپنی فیملی کو تھی وہاں پہ وہ پلے نہیں کر سکا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اس حصے میں کیا ہے, کمزور ہے, اس کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پروفیشنلی بہت اچھا ہو, ایک اچھا ڈاکٹر ہے, وہ جب جاتا ہے کلینک تو اس کی لائن لگی ہوتی ہے پیشنٹس کی کہ ہم نے اسی ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا ہے, اور اس ڈاکٹر سے چیک کروانے کے دوسرے تیسرے دن بعد وہ میڈیسن لینے کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں وہی ڈاکٹر جب گھر آتا ہے تو گھر میں وہ ایک پیتھیٹک قسم کا مرد جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے. گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب یہ جو ہے وہ ہمارے گھر سے واپس جائے اور ہم 6-8 گھنٹے جو ہے وہ سکون سے گزاریں. اگر اس طرح کی صورتحال ہے, اس کا پروفیشن میں تو بہت اچھا ہونا ٹھیک ہے, ہمیں وہ فائدہ دے رہا ہے 10-50-100 لوگوں کو, لیکن اپنی فیملی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رویہ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, وہ ڈیولپمنٹ کی اس کی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے, لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کو فلی ڈیولپ پرسن نہیں کہیں گے. اسی طرح یہ ساری ڈیولپمنٹ کی جو جہتیں ہیں, ان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کریکٹر بلڈنگ کا کوئی ایسا ماڈل نہیں آئے گا کہ جو ان ساری یعنی پیرامیٹرز کو, ان سارے ایریاز کو کور نہیں کرے گا, اس وقت تک کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کوئی کوشچن؟ نو. چلیے آگے چلتے ہیں. یہاں تک کی جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے کردار کی, ہم نے ایک تعریف خود کی تھی, اور اس تعریف کے بعد ہم نے یہاں تک کی ساری ڈسکشن سنی ہے جس کے اندر تزکیہ کا, دل کی دنیا کو بدلنے کا, نشوونما کے یہ سارے ایریاز ہم نے ڈسکس کیے. اور پھر جو پریکٹسز اس وقت آلریڈی ہو رہی ہیں اسکولز کے اندر, وہ پریکٹسز ہم نے دیکھی. اب اگر ہمیں موقع ملے کہ کردار کی تعریف کو دوبارہ سے ریفریز کریں تو ہم کیا کردار کی تعریف کر رہے ہوں گے؟ 2 منٹ میں ذرا یہ جلدی سے کیجئے. پہلے ہی ہمارا کوئی 40 منٹ کا جو ہے نا بیچ میں ٹائم نکل گیا. جی جی جی, کردار کی تعریف یہاں پہ لکھیں گے, یہ جو لائنیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں. دے رہا ہوں آپ کو, دے رہا ہوں.
ہاں اس سے آگے میرا تو یہ خیال تھا کہ میں یہ والی ایکسرسائز کروا کے نا اس سے آگے ان کو دے دوں. کیسے پھر میں کروں؟ یہ میں ان کو دے رہا ہوں. ہاں سارا بس سلو آگے تھا جی. سوری یہ جو لاسٹ پہ پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہاں پہ صحیح سے نظر نہیں آ رہی. کافی دور بھی ہے اور بیچ میں کیمرہ مین بھی آ گئے ہمیں. تھوڑا اوپر کریں اس کو. اس سے اوپر یہ ہوگا نہیں اصل میں انہوں نے فکس کیا ہوا ہے آگے. میں ذرا دیکھتا ہوں یہاں سے آپ کو کتنا ویزیبل ہے. پھر تو آپ لوگ ثواب کی نیت سے ہی بیٹھے ہوئے. نہیں ٹھیک ہے آلموسٹ وہ پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. سوچنے کی بات پڑھی جا رہی ہے. اس سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی شیٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے چلیے. جی مل جائیں گے ساری کچھ چیزیں مل جائیں گے. یہ ورک شیٹ بھی آپ کی اپنی اس لیے ہم کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں دیکھنے میں آسانی ہو جائے. کوئی شیئر کریں گے اپنی تعریف؟ جی آپ میرے خیال ہے بیٹھیے. آپ نے پہلے بھی کافی سارا شیئر کیا. کوئی اور نیو پارٹیسپینٹ؟ یہ درمیان میں سے یہ جو 4-5 روز ہیں نا ہمارے پاس یہ والی خاص طور پہ. جی سر ایک ایسا پرسن جو جہاں پہ بھی کھڑا ہو وہاں پہ ایکسل کر رہا ہو اس کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ نے لکھی کیا تعریف ہے؟ سر میں نے یہی لکھی ہے کہ انسان کی وہ پہچان ہے جو انسان کو معاشرے میں ایکسل کروا سکے. معاشرے میں ایک ہولسٹک پرسنالٹی. ٹھیک ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات ہم نے کی ہے. ویل ڈن. جی کوئی اور؟ جس کے نتیجے میں جامع شخصیت بن سکے زبردست. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. بہت اچھا جزاک اللہ. جی انسان کے دل میں جذبہ پیدا کرنا اور اخلاص پیدا کرنا کہ وہ کچھ ایسا نہ کرے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف دے اور اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر کے ساتھ اسے اپنی آخرت کی فکر ہو کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے بچائے اور اللہ کی مشہوری بھی حاصل. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے آپ نے کوئی تعریف کی سر؟ جی بتائیے. ایسے رویے اور عادات جنہیں اپنا کر انسان اپنے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ثابت ہو. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. جی کردار کے جو سب پوائنٹس ہیں اس میں ہماری ساری ذمہ داریاں آتی ہیں. ہمیں ایسا اپنا کردار بنانا چاہیے اور ایسے انشاءاللہ ہم بنائیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کا بنا سکیں کہ جس میں ان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے جب بھی میں کسی پوسٹ پر پہنچ جاؤں اور اپنے جو ہمیں جاب کرتا ہوں ان کے ساتھ کیسے سنسیئر رہنا ہے. یعنی کہ جتنے اس کے سب پوائنٹس ہیں وہ سارے اس میں ٹھیک ہے. ان نشونما کے سارے ایریاز کو ہم نے ان کو اس بچے کے اندر ڈیولپ کروانا ہے. جی ایک بہترین کردار ہوگا اگر ان سب کو جوڑ. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی بہت شکریہ. آگے چلیے. ہمارا جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ماڈل ہے کریکٹر بلڈنگ کا، کس کو پتہ ہے کہ یہ ماڈل کیا ہے؟ جی ہاں حسنہ تربیہ ماڈل. ٹھیک ہے اس میں کیا چیزیں ہیں؟ جی 5 ڈومینس. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے ویل ڈن. 5 ڈومینس ہیں مین اور وہ 5 کون سی ہیں؟ اقدار سے شروع کرتے ہیں. خودی، مہارتیں، عادات، حقوق و فرائض. یہ 5 ہو گئی. اور ان 5 کی سب ڈومینس وہ کیا ہیں؟ 5 ہیں. جی سچائی، صبر، حیا، عدل، ہاں دیانت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی. یہ 5 میجر ڈومینز ہیں: اقدار، حقوق و فرائض، مہارتیں، خودی، عادات. اور اس سب کی بیس کس کے اوپر ہے؟ مقصد زندگی کے اوپر ہے. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ جیسے کسی ٹیچر نے یہاں سے شیئر کیا ہے کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، کہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی ہم نے حاصل کرنی ہے. تو ہم کس کے ذریعے سے حاصل کریں گے؟ اس ماڈل کو فالو کرنے کے ذریعے سے حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی سب ڈومینز کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ اقدار کے اندر کون سی ہیں؟ سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا. لاسٹ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟
آپ کے پاس بکس بھی آئی ہوں گی، ان کے بیک ٹائٹل کے اوپر، بیک پیج کے اوپر یہ ساری وہ چھپی ہوئی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، خودی میں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. جو آپ کے پاس یہ شیٹ آئی ہوئی ہے، آپ ذرا سرگرمی نمبر 3 پہ آ جائیے. اس میں ایک سائڈ کے اوپر یہ 25 کے 25 اوصاف لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو میں نے ڈسکشن کی ہے نشوونما کی کہ 6 ایریاز جو ڈیولپمنٹ کے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان 25 ایریاز کو ہم نے ڈیولپمنٹ کے 6 ایریاز کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اس طرح سے جوڑنا ہے کہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی وصف ہم پڑھا رہے ہوں گے یا کون سی وصف پیدا ہو رہی ہوگی، تو اس کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ کون سی ہو رہی ہوگی. مثال کے طور پر اگر ہم مثال لے لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں جب یہ پڑھا رہے ہوں گے تو یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی؟ روحانی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ہم بچے کو مطالعے کی عادت پڑھا رہے ہیں تو یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی؟ ذہنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا کور ایریا پہلے تلاش کرنا، ہم نے اس کو اپنے لائن کے ساتھ جوڑنا ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ بہت ساری ویلیوز آپس میں انٹر لنک ہوں گی، اور کئی دفعہ ہم سچائی کو پڑھاتے ہوئے اس کے درمیان میں کہیں خودی بھی پڑھا رہے ہوں گے. تو یعنی جہاں سچائی جو ہے وہ ایڈریس ہو رہی ہوگی کسی نشوونما کے ساتھ، وہاں پہ جا کے خود ہی بھی لنک کر رہا ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ تو یہ کہیں پہ انٹر لنک ہوں گے، لیکن میجرلی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو مین ڈیولپمنٹ کا ایریا جس کے ساتھ ایڈریس ہو رہا ہے پہلے وہ لائنیں لگائیں، میرے سے شیئر کریں، اس کے بعد پھر انٹر لنک کیجیے گا ان کو. یہ کوئی 3 منٹ لگا لیں آپ، اس کو جلدی سے کریں. ہاں وہ ڈبل ہے شاید پڑا ہوا ہے اسٹارٹ میں. ہاں اچھا ہاں واو کم ہے. ٹھیک ہے بالکل. یہ بس وہ پروف ریڈ نہیں ہوا. جی ساون کھاتے میں چلا گیا. یہ چلیے آپ بھی کریں نا، آپ ہی کریں، جوڑیں ان کو. آپ نے تو آ کے ٹریننگ کروانی ہے. یہ اس کو چھوڑیں. آپ کے پاس شیٹ کدھر ہے؟ ان کو دینا یار ایک شیٹ، یہ لے لیں. آپ نے یہ ٹریننگ نیکسٹ ٹائم اسی پیٹرن کے اوپر کروانی ہے. یہ تو میری طرح کوآرڈینیٹر ہے نا، اصل تو ٹریننگ آپ نے کروانی ہے. سوری. کریں، قلم لیں ان کو جوڑتے جائیں. سر جی جوڑتے جائیں. شاباش. ہو گیا. شاباش ماشاء اللہ. کیسے جڑا؟ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اگر ہم اخلاق سکھا رہے ہیں ساتھ میں سماجی بھی ہو رہی ہے. اگر ہم یہ بتاتے ہیں تو اس کی روحانی تربیت ہو رہی ہے. روحانی وہ تو ٹھیک ہے. جب ہم اس کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں نا تو ان میں سے کون سی ویلیو کے ذریعے سے یہ تربیت کر رہے ہوں گے، یہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم اخلاقی تربیت کس کے ذریعے سے اس کو کر رہے ہوں گے؟ ہم اس کو دیانتداری سکھائیں گے، ہم اس کو صبر سکھائیں گے، ہم اس کو حیا سکھائیں گے، ہم اس کو یہاں پہ فیصلہ سازی سکھائیں گے، خود اعتمادی سکھائیں گے، تب اس کی اخلاقی تربیت ہوگی نا. ہم پھر اس کی سماجی نشوونما کریں گے تو کس کے ذریعے سے کریں گے؟ ہم اس کو حقوق سکھائیں گے تو وہ سماج میں اپنے حقوق ادا کرے گا، ورنہ اس کو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں بتائیں گے تو وہ گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں کچھ کرے گا نا، ورنہ تو سوچے گا میرے ماما پاپا ہیں، ان کو مجھے تو نہیں پتہ ان کے آگے کون لوگ تھے. جی یہ لائنیں آپ نے میچ کرنی ہے. خودی کہاں جوڑے ہیں آپ نے؟ خودی والے خودداری کہاں جوڑا ہے؟ سماجی نشوونما. ٹھیک ہے. خود احتسابی کہاں جوڑا ہے؟ بندہ خود احتساب ہو جائے گا تو اس کو جسمانی فائدہ ہوگا یا اس کو سماج کو بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی ہوگا، ذہنی طور پہ بھی وہ ڈیولپ ہو جائے گا. کہے گا یار میں خود اعتماد ہوں، خود دار آدمی ہوں، ہے نا. ان کو جوڑتے جائیں. ٹھیک، بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کو باقی ڈیٹیل شیئر کر دیں گے کہ کون سی ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے، کون سی وصف کے ذریعے سے کون سی ڈیولپمنٹ ہم کروا رہے ہیں. یہ ڈیٹیلز آپ کو شیئر کریں گے. بنیادی طور پر ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب لوگوں کو، پارٹیسپینٹس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے سارے ایریاز کو ایڈریس کیا ہے، اور اس لیے ہم کریکٹر بلڈنگ کے اس ماڈل کو مکمل ماڈل کہتے ہیں کردار سازی کا. ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائز صرف یہاں تک تھی، باقی ڈیٹیلز ہم آگے ود دا پیسج آف ٹائم سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. جی مثال کے طور پہ فار ایگزامپل سچائی ہے، تو سچائی کے ذریعے سے جب ہم سچائی کی وصف پیدا کر رہے ہوں گے بچے کے اندر
تو اس کے اندر کون سی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی؟ اس کے اندر اخلاقی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی. اب جب اخلاقی ڈیولپمنٹ اس کے اندر اچھی ہوگی، ایک بندہ سچا ہے تو سچے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوگا؟ سماج کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس کی سماجی ڈیولپمنٹ بھی ہے. جی جی جی، تو اسی ہاں بالکل اسی کے ذریعے سے اس کی روحانی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. یعنی میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری یہ جو اوصاف ہیں، کور ان کا جو ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے وہ ضرور ہوگا، لیکن یہ آپس میں انٹر لنک بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک ویلیو کو پڑھاتے ہوئے شاید کہیں پہ ڈیولپمنٹ کے 2 یا 3 ایریاز کو ٹچ کر رہے ہوں گے اور کہیں پہ صرف ایک ایریا ٹچ ہو رہا ہوگا. تو ٹوٹل یہ جو 25 کا ماڈل ہے، اس کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ کے 6 ایریاز کو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ایڈریس کر رہے ہوں گے. اور جس بچے کی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. سیشن کا بقیہ حصہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایک اور پارٹیسپینٹ ہیں، ہمارے ٹرینر ہیں عمیر بیگ صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلا سیشن آپ کے ساتھ لے کر چلیں آگے.